سرکار غوث اعظم نظریں کروں خدا را میرا خالقہ سا بھر دو میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا لا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض پیشتر آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا و ملجانا و غیثنا و غیاسنا صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیرے میکدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ روح پرور جلسہ جہاں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بڑی جلد ہی ملاحظہ فرمائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 بچوں کے سروں پر دستار حفظ قرآن کا تاج سجایا جائے گا۔ اب آپ حضرات اس نورانی بزم میں شامل ہیں، الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے وہ منظر بھی دیکھیں گے، ان طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، چونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے انشاءاللہ، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کریں گے۔ اور بالخصوص جس ادارے سے یہ حضرات فارغ ہوئے ہیں اس ادارے کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ الحمدللہ بڑی کاوشوں کے بعد یہ پہلا دستار بندی کا غالباً جلسہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج حافظ قرآن نکل رہے ہیں، کل عالم دین بھی یہاں سے نکلیں، قاری قرآن بھی نکلیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات اسی طرح سے اگر ساتھ رہے تو وہ دن بھی انشاءاللہ قریب ہوگا جب وہ منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اراکین ادارہ، معاونین ادارہ سبھی کے رزق میں، علم میں، عمر میں، صحت میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ دور علم کا ہے، تعلیم کا ہے، اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ گئے؟ ایجوکیشن کا دور ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ وقت کم ہے، بس چند باتیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے اس حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ مجھ سے پیشتر ایک بہترین خطاب، آج تاریخی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی انوار القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی عظمتوں کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب، برکت والی کتاب، آپ کی توجہ ہے؟ ارے سننا ہے کہ سونا ہے؟ کون کون سونا چاہتا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ دیکھ لیجیے سب جھوم رہے ہیں۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، آپ سمجھ گئے؟ صرف اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ ہم قسم کھائیں اس کی، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے قرآن کو لے آتے ہیں، نہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت، نور حاصل کرنے کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا آپ سمجھ لیں
بہتر زندگی کو بنانے کا ذریعہ قرآن ہے. سمجھ گئے؟ اپنی زندگی کو بہتر کریں، اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوطی اس کے ساتھ جوڑ لیں. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ابھی مفتی صاحب قبلہ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. صحیح قرآن پڑھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. سمجھ گئے؟ ان اداروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان حفاظ کرام عالم دین کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کی صحبت میں وقت گزار کر ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی ایک جھلک. اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان سفر حج پر ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے. کہاں ہیں؟ سفر حج پر غالباً. اور اس سفر میں آپ حرم شریف میں ہیں، مطاف میں ہیں، طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا 7 بار چکر لگانے سے طواف مکمل ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، پہلا چکر لگایا، دیکھا کہ ایک ہندوستانی جوڑا، سمجھ رہے ہیں، حاجی صاحب اور ان کی بیگم، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک چکر ہوا، دوسرا چکر ہوا. ہر چکر میں نظر بار بار یہی پڑ رہی ہے کہ دونوں لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا طواف مکمل ہوا. مکمل ہونے کے بعد آپ ان کے قریب گئے، پوچھا شکل سے ہندوستانی لگ رہے ہو. کہا جی حضور ہندوستانی. کہا وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور ایک بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا. کیا حادثہ ہوا؟ کہا حضرت حادثہ یہ ہوا، ہم لوگ بھی حج کرنے کے ارادے سے آئے. الحمدللہ سفر بڑا عمدہ چل رہا تھا. مینا میں بھی قیام کیا، عرفات بھی گئے، عرفات سے مزدلفہ بھی آئے. مزدلفہ سے جب واپس مینا کی طرف بڑھے تو آپ تو جانتے ہیں کہ راستے میں ایک وادی پڑتی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں. سنا ہے نام آپ نے؟ وادی محصر، جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس وادی سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، ٹھہرنا منع ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ حاجی صاحب نے اپنی بیگم کو سمجھایا کہ دیکھو بیگم، یہ وادی محصر ہے، یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنا ہے. اور حج پر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹیمپر ہائی ہوتا ہے. بیگم بھی ضدی قسم کی تھی، ابھی آپ تو سن ہی رہے تھے. انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم دھیرے چلیں گے، آپ کی بات کیوں مانیں؟ سمجھ گئے؟ کہا ارے تم بات نہیں سمجھ رہی ہو، یہاں پر ٹھہرنا منع ہے، تیزی سے گزرنے کا حکم ہے. کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تو اپنی چال چلوں گا. اب اس میں بات بگڑتی گئی، بگڑتی گئی، بگڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ جو حجین صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو صرف ٹھہروں گی نہیں بلکہ 2 رکعت نماز بھی پڑھوں گی. یہاں تک معاملہ چلا گیا. کہا کیا کہا کہ نماز بھی 2 رکعت پڑھوں گی. حاجی صاحب بھی تیور میں آ گئے اور اسی تیور میں کہہ دیا اگر تم نے نماز ادا کری تو تم پر اسی وقت طلاق. اللہ، معاملہ یہاں تک بگڑ گیا، فوراً طلاق، تینوں طلاق ایک ساتھ اگر نماز پڑھ لی. بات سمجھ گئے؟ حجین بھی ضدی تھی. کہا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. بچھایا مصلی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیا، 2 رکعت نماز ادا کر لی. جب نماز ادا ہو گئی تب سمجھ میں آیا کہ کیا حادثہ ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے؟ غیر ہو گئے.
رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، پریشانی کے عالم میں اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ دھیرے دھیرے حرم شریف آئے، علماء حرمین سے رابطہ کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ علماء حرمین نے بھی کہا کہ آپ کی طلاق واقع ہو گئی، اب آپ ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں، سفر ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اب دونوں کہاں جائیں؟ پریشانی کا عالم۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان غور سے دونوں کی بات سن رہے تھے۔ اب یہ دونوں لوگ بولے کہ حضور آپ کوئی راستہ بتائیں۔ اللہ اکبر، کوئی صورت بچنے کی ہے تو آپ بیان فرمائیں۔ واقعتاً تو یہی نظر آ رہا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حجن صاحبہ آپ نے نماز پڑھی؟ کہا بالکل میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھا ہے نا؟ بغیر فاتحہ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہا ذرا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سنا۔ اب حجن صاحبہ نے سورہ فاتحہ جو پڑھنا شروع کیا تو الحمدو کے بعد ہی ان کی گاڑی رک گئی۔ ایسا تلفظ تھا، ایسی ادائیگی تھی کہ فاتحہ بھی درست نہیں تھا، آگے سورت کی طرف اعلیٰ حضرت کیا جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی وقت حکم دیا کہ آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سمجھ گئے؟ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ علماء حرمین کے پاس ان دونوں کو لے کر گئے اعلیٰ حضرت اور کہا کہ آپ نے جو حکم طلاق کا دیا کیا آپ نے سورہ فاتحہ سنا ان سے؟ کہا سنا تو نہیں تھا۔ کہا سناؤ ذرا۔ اب جب وہاں حجین نے تلاوت کری تو علماء حرمین نے بھی کہا کہ نہیں، تمہاری قرات درست نہیں ہے، اور آپ کی جب قرات درست نہیں ہے تو گویا کہ آپ کی نماز بھی قائم نہیں ہوئی، اس لیے جب نماز نہیں ہوئی تو یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تو دونوں حضرات کا رشتہ بچ گیا، لیکن میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ خاتون جو ہیں حجن نہ جانے کب سے نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ سمجھ گئے؟ پوری زندگی انہوں نے سجدے کیے ہوں گے، تلاوت کرتی رہی ہوں گی، اور فاتحہ درست نہیں، کتنی نمازیں ضائع ہو گئی۔ برادران محترم، آپ بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے جب سے آپ پر نماز کا حکم صادر ہو جاتا ہے تب سے لے کر زندگی آپ کی گزر جاتی ہے، آپ ایک مرتبہ بھی ان علماء کے پاس آ کر رابطہ نہیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ آ کر بھی نہیں اپنا فاتحہ سناتے ہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، میں جو تلاوت کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ برادران محترم، وہ نمازوں پر ناز کرتے ہیں۔ تو برادران محترم، یہ مدارس ان کا قیام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کا قرآن درست ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ قرآن جو برکتوں والی کتاب ہے، اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، علماء سے، قراء سے، حفاظ کرام سے رابطے کو قائم کریں، اور یہ بھی سمجھ لیں جب آپ قرآن عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کریں گے، سمجھ گئے؟ عاجزی اور انکساری انسان کو بلند کرتی ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ وہ ساری کبریائی، ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، اور بندے کے لیے کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ ہمارے حضور سرکار سراؤس فرماتے تھے کہ تڑ پڑا کر گڑ گڑا کر پڑھ نماز، تا قبول حق ہو سب تیری نیاز۔ سمجھ گئے؟ تا قبول حق ہو سب تیری نیاز۔ نماز کو ایسے پڑھو۔ برادران محترم، صبح سے میں آیا ہوں، کتنے لوگ چاند بھائی آئے ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہے، حضور دعا کر دیں، دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ اے بھائی، تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ جو امام صاحب کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہو، آپ دعا کر دیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ برادران محترم، آپ اندازہ لگائیں، آپ کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ حافظ قرآن نہیں ہوتا۔
عالم دین نہیں ہوتا ہے، شاعر اسلام نہیں ہوتا ہے، خطیب الہند نہیں ہوتا ہے، مفتی اعظم نہیں ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا، مفسر نہیں ہوتا، مدبر نہیں ہوتا، مفکر نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو بالکل کورا کاغذ ہوتا ہے، لیکن ایک ہنر لے کر ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو، کرسچن کا ہو، جین کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک ہنر لے کے دنیا میں آتا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ میں پوچھوں اگر آپ سے وہ کون سا ہنر ہے تو کیا جواب ہوگا؟ رونے کا ہنر لے کر کے آتا ہے کہ نہیں؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ رونے کا ہنر، یہ اللہ نے اسے اس کے نیچر میں عطا کر دیا، اس کی فطرت میں عطا کر دیا۔ اور جو بچہ روتا نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والے رونے لگتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہو کر رو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رونے کا ہنر ہے۔ اب آپ غور کریں، بچہ روتا ہے، اگر بھوک لگی ہے تو رو دیتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بچے کو بھوک لگی ہے۔ بچے کو کوئی تکلیف اگر ہے تو بچہ رو دیتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے تکلیف ہے، دوا دے دیتی ہے۔ وہ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، صرف رونا جانتا ہے، رو رو کر اپنی ماں سے اپنے سارے کام وہ کروا لیتا ہے، اپنی ماں کو منا لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب ایک ماں کو اپنا روتا ہوا بچہ دیکھا نہیں جاتا، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے، تو وہ تو رب العالمین ہے جو 70 ماں سے زیادہ ہم سے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اس رب العالمین کو رو رو کر منانا شروع کر دیں، کیا وہ رب ہماری بات نہیں مانے گا؟ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ ہماری پکار، ہماری آہ کو نہیں سنے گا؟ تو برادران محترم، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں۔ سمجھ گئے؟ دنیا دار کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں میرے نزدیک وہ مکرم ہے، تکریم والا ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے جو تم میں تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کس کو اللہ نے بتایا اپنے نزدیک عزت والا؟ متقی کو، پرہیزگار کو، اللہ سے ڈرنے والے کو بتایا۔ اور یہ عزت کون سی عزت ہے؟ یہ دنیا کی عزت کی بات نہیں ہو رہی ہے برادران محترم۔ دنیا کی عزت تب تک آپ کی ہوگی دنیا میں جب تک آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس مال ہے، لوگ عزت کریں گے۔ آپ حسین ہے، جب تک حسن باقی ہے تب تک عزت ہوگی۔ آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، جب تک اچھی آواز ہے تب تک عزت ہوگی۔ سمجھ گئے؟ حسن چلا جاتا ہے، عزت چلی جاتی ہے، کرسی چلی جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے۔ برادران محترم، دولت چلی جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی عزت ٹیمپریری ہوا کرتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس اصل عزت اگر دیکھنا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا جو بندہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، جسے اللہ کے نزدیک جو بندہ مکرم ہوتا ہے، کون ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا؟ کون ہے وہ؟ جو متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ برادران محترم، وہ بندہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، دستار بندی ہونا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ان جلسوں کا مقصد ہی یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دینی جلسے ہیں، یہ دنیا کی محفل نہیں ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو اس طرح کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ہمارے محب گرامی جناب اسلم بھائی اور تمام تر علماء کرام جو اساتذہ اس ادارے کے ہیں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ درخت پھلدار ہوا ہے، آج جس کا پھل آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ سمجھ گئے؟ ان سے آپ محبت کریں، ان سے محبت کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا، ان کی عزت آپ کریں گے اللہ آپ کی عزت کرے گا۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے کون ہے؟ جو تقوی والا ہے صاحب۔
اور تقوی والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم میں تقوی والے وہ ہیں جو میری نشانیوں کی تعظیم کیا کرتے ہیں، میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کو اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی نشانی بتایا۔ یہ صفا یہ مروہ میری نشانی ہے۔ اب برادران محترم آپ اندازہ لگاؤ، یہ صفا جو ایک پتھر ہے، مروہ پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی نشانی ہے۔ نشانی اللہ نے کہا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ میرے نزدیک عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ بے جان پتھر عزت والا، اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آخر ہے تو وہ پتھر، یہ مکرم کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کے نزدیک نشانی کیسے بن گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ پتھر اب کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت پر آپ کو غور کرنا ہوگا، اس کی نسبت کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس پتھر کی نسبت کیا ہے؟ کہ اللہ کی ایک محبوب ولیہ حضرت ہاجرہ جو ایک پیغمبر کی ماں بھی ہے، ان کے قدم اس پتھر سے لگ گئے تو پتھر اللہ کی نشانی بن گیا۔ اللہ اکبر! آپ بتاؤ، جب ایک ولیہ کے قدم پتھر سے لگ جائے تو پتھر نشانی بن جائے تو جو خود ساقی کوثر ہوگا وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگا، کتنی بڑی نشانی ہوگا۔ اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، جو میری نشانیوں کی قدر کرتے ہیں وہی میرے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں، تکریم والے ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں۔ تو لوگوں، اپنے آقا سے، اپنے نبی سے، اولیاء اللہ سے سچی محبت کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، نشانی۔ اور جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کے دلوں میں بھی اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے بھی طلباء، ان کو ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جہاں بھی جائیں اور دین اور اسلام کے خادم بن کر کے جائیں، انشاءاللہ یہ خادم بن کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخدوم بھی بنا دے گا۔ برادران محترم کی وہ دربار الہی ہے۔ اللہ 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 تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ بس یہ چند باتیں گوشے گزار کرنا تھی، اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اس ادارے سے بے پناہ محبت کریں، ان کا ساتھ دیں۔ یقیناً ان سے آپ محبت کریں گے۔ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ یہ مدرسے، برادران محترم، ضرورت وقت ہیں، سمجھ گئے؟ آج پوری دنیا کی نگاہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم نہ جانے کہاں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا ہم پر غور کر رہی ہے، ہم پر ریسرچ کر رہی ہے، ہم نہ جانے کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ برادران محترم، اپنے کو بدلیے، تعلیمی دور ہے، علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے۔ یقیناً آج آپ محنت کریں گے، 10 سال کے بعد اس کا رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آج محنت کریے گا۔ 20 سالوں سے کوشش کی جا رہی تھی، تب یہ آج نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ آج اپنے بچوں کو، سمجھ رہے ہیں، دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم بھی دیں، اور عصری تعلیم سے بھی انہیں روشناس کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صرف دین ہی کی تعلیم، ضروریات دین بھی حاصل کریں۔ برادران محترم، عصری تعلیم سے بھی اپنے رشتے کو جوڑیں۔ اسی لیے توحید ایجوکیشن سینٹر کا یہاں پر قیام کیا گیا ہے، جہاں سے توحید کے جام بھی آپ کو پلائے جائیں گے، اور عشق مصطفیٰ کا چھلکتا ہوا جام بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ ادارہ ہے الحمدللہ جس پر ماشاءاللہ خاص توجہ ہمارے تمام تر احباب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔